کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں کے لوگ انتہائی غریب تھے، مگر ان کے دل اللہ پر مضبوط یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام رئیس تھا۔ عمر کوئی 25 برس، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں ایمان کی روشنی۔ رئیس کے ماں باپ بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کی زندگی مٹی اور گھاس سے بنی ایک جھونپڑی میں گزرتی تھی۔ بارش میں چھت ٹپکتی، گرمی میں اندر آگ جلتی، مگر رئیس نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ ہر صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتا، وضو کرتا اور ٹوٹی ہوئی مسجد میں نماز ادا کرتا۔ نماز کے بعد اس کی دعا بس ایک ہوتی: اے اللہ، مجھے حلال روزی دے اور مجھے صبر عطا فرما۔ کام کی تلاش میں نکلتا، کبھی مزدوری مل جاتی اور کبھی پورا دن خالی ہاتھ گزر جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں 2 دن چولہا نہ جلا، مگر اس کی زبان پر ہمیشہ یہی الفاظ ہوتے: اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ایک دن سخت قحط پڑا، گاؤں میں کہیں کام نہ تھا۔ بھوکا، کمزور اور مایوس ہو کر رئیس گاؤں کے باہر ایک سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ پیٹ میں درد تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا: اے میرے رب، میں بھوکا ہوں مگر نا امید نہیں۔ اسی لمحے اسے گاؤں کی ایک بوڑھی اماں یاد آئی جو بیمار اور تنہا تھی۔ رئیس کے پاس خود صرف ایک خشک روٹی کا ٹکڑا تھا، مگر وہ وہی لے کر اماں کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ اماں نے بتایا کہ وہ 2 دن سے بھوکی ہے۔ رئیس نے بغیر سوچے وہ آخری روٹی اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا: اماں، اللہ بڑا ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ رات کو رئیس خالی پیٹ اپنی جھونپڑی میں سو گیا، مگر دل میں عجیب سا سکون تھا۔ آدھی رات کو دروازہ کھٹکا۔ 2 مسافر کھڑے تھے۔ رئیس نے انہیں اندر بٹھایا۔ انہوں نے کھانا نکالا اور رئیس کے ساتھ بانٹ لیا۔ صبح جاتے وقت مسافروں نے اس کے ہاتھ میں چند سکے رکھے اور کہا: یہ اللہ کی طرف سے ہے جس پر تم بھروسہ کرتے ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے رئیس کی زندگی بدلنے لگی۔ رئیس نے جو کچھ پایا دوسروں میں بانٹتا رہا۔ گاؤں والوں کے دل بدلنے لگے۔ ایک تاجر نے اس کی ایمانداری دیکھ کر اسے کام دے دیا۔ رئیس نے کبھی دھوکہ نہ دیا، کبھی ناپ تول میں کمی نہ کی۔ رفتہ رفتہ وہ صرف ایک مزدور نہیں رہا، بلکہ لوگوں کے لیے امید بن گیا۔ ایک دن اس پر الزام لگا، کام چھن گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لوگ ہنسے، مگر رئیس نے بس اتنا کہا: اگر اللہ نے پھر نیچے لایا ہے تو اسی میں کوئی بھلائی ہوگی۔ اسی دوران بارش ہوئی، کھیت آباد ہوئے اور گاؤں والوں نے رئیس کو زمین کی ذمہ داری دے دی۔ اس نے امانت سمجھ کر کام کیا۔ کئی بار آزمائشیں آئیں، الزامات لگے، بھوک لوٹی، مگر رئیس ڈٹا رہا۔ آخرکار ایک وقت آیا جب رئیس نے اپنی جان، اپنی طاقت، اپنا سب کچھ گاؤں کے لیے قربان کر دیا۔ وہ بیمار پڑ گیا۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے مل کر وہ بوجھ اٹھایا جو رئیس اکیلا اٹھا رہا تھا۔ رئیس بستر پر لیٹا مسکرا رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا: اگر میری زندگی سے کسی کا پیٹ بھر گیا، کسی کا دل بھر گیا، تو میرا حساب پورا ہو گیا۔ اور یوں رئیس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اس کی کہانی زندہ رہ گئی۔ گاؤں میں ایک بات نسل در نسل چلنے لگی: اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، شرط صرف یہ ہے کہ انسان خود دل سے بھوکا نہ ہو۔